الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد انسان کے اوپر موت لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، جو اس زمین پر ہے ہر ایک کو فنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو طریقے اختیار کیے ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ نہ صرف یہ کہ زندگی ان کے طریقے کے مطابق گزاریں بلکہ مرنے کے بعد جو میت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بھی شریعت اور دین کے مطابق کرنا چاہیے۔ اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں۔ دین کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس کام کو ہم دین سمجھتے ہیں اس کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے۔ دین کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یا نبی کی سنت یا صحابہ کا طریقہ، یہ ضروری ہے دیکھنا دین کے لیے، یا پھر اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں جو حکم ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کام دین ہے۔ ہاں، دنیا کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا میں صرف آپ کو بچنا ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے بچنا ہوتا ہے۔ باقی آپ دنیاوی کاموں میں جو مرضی کام کریں، لیکن جن احکامات سے جن کاموں سے روکا گیا ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رہا یہ کہ جس کام کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، دین سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے۔ فوتگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی کی جاتی ہیں جو دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے اور بدعت ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث من امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے نیا ہمارے اس دین میں نیا کام نکالا بس وہ رد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بدعت کے بارے میں فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد، بے شک بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتھا، اور برے کام ہیں جو نئے نکالے جاتے ہیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نیا کام جو ہے بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو دین میں جو نیا کام نکالا جا رہا ہے جس کا سنت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ فوتگی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بدعات کی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر، جن میں بہت زیادہ بدعات ہیں اور ان میں سے کچھ رواج یا رسمیں بھی ہیں۔ لیکن اصل کیا ہے؟ دین میں جب کوئی مسلم فوت ہو جاتا ہے تو 4 چیزیں جو ہے وہ سنت ہیں۔ 4 چیزیں صرف۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے جس کو آج ہم نے بہت مشکل بنایا ہوا ہے، میں آگے چل کے بات کروں گا۔ 4 چیزیں صرف سنت ہیں یا 4 چیزیں شریعت ہیں، اسلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، یہ ایک سنت ہے یا ایک شریعت ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو کفن دیا جاتا ہے، 2 ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر اس کا جنازہ ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ شریعت ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی کام کیے جا رہے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ رسمیں ہیں اور وہ بری رسمیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہیں۔ رسموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسمیں وہ ہوتی ہیں جن کے کرنے میں کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا کرنے میں ثواب ہوتا ہے، یعنی رسم بس رسم ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے نہیں کی جاتی۔ لیکن جو بدعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہوتا ہے، دین سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ دین ہوتا نہیں ہے، وہ سنت مطہرہ نہیں ہوتی، وہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہیں جو فوتگی کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا
لوگ غسل کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، تو اس پہ میت کے گرد قرآن پڑھنا، غسل کے بعد جو ہے میت کو چارپائی پہ یا کسی جگہ پہ لٹا دیا جاتا ہے، کسی سلانے والی جگہ پہ، پھر اس کے گرد قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ پھر میت کے اوپر بہت ساری چادریں ڈال دی جاتی ہیں، بہت زیادہ چادریں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ثواب کی خاطر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر غسل کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی غسل دیا جا رہا ہے اور کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یا کلمہ طیب جس کو کہتے ہیں وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یہ بدعت ہے تیسری۔ نمبر 4 پہ میت کے کفن پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھنا، میت کے کفن پر کونوں میں لکھتے ہیں، اللہ کا نام لکھتے ہیں، یا اللہ یا محمد کونے میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں کفن کے اوپر، یہ نہ صرف ایک بدعت ہے بلکہ ایک کیا کہیں کہ بد تہذیبی ہے اور بے ادبی ہے، کہ یہی جو کفن ہے پھر یہ جب اندر جاتا ہے تو قبر کے اوپر پھر لوگ پاؤں رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی آیات جو ہیں پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، یہ بے ادبی ہے اور یہ ایک بدعت بھی ہے۔ پھر جو کفن ہے اس کے اوپر وسیلے لکھے جاتے ہیں، وسیلے انبیاء کے وسیلے لکھے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کا وسیلہ لکھتے ہیں لوگ، اور بزرگوں کے وسیلے لکھتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کو بخش دیا جائے۔ پھر نمبر 6 پہ غسل کے بعد میت کے قریب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا کہ یہ جو ہے نا مردہ سنتا ہے، اور اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کر کے اس کو بخشوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب اس کو لے کر جایا جاتا ہے جنازہ گاہ کی طرف تو کلمہ شہادت لوگ، ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے کلمہ شہادت، اور باقی لوگ جو ہے وہ کلمہ شہادت اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ میت کو جنازہ گاہ کی طرف لے جائیں اور کلمہ شہادت پڑھیں۔ پھر اس کے بعد امام اور مقتدیوں کا جب جنازہ شروع کیا جاتا ہے تو امام اور مقتدی جو ہے زبان سے نیت کرتے ہیں جنازے کی الفاظ کے ساتھ، تو الفاظ کے ساتھ نیت جو ہے یہ نہیں ہے جنازے کی نیت۔ اگر جنازہ عربی میں ہے تو نیت بھی تو عربی میں ہونی چاہیے تھی، لیکن سرائکی میں نیت کرتے ہیں، پنجابی میں نیت کرتے ہیں، اردو میں نیت کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، یہ بدعت ہے۔ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ اجتماعی دعا تو بالکل ثابت ہی نہیں ہے، کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے، چاہے نماز جنازہ ہو چاہے فرض نماز ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قبر کھودنے کے بعد جب بندہ قبر کھود لیتے ہیں بندے، تو اس کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی بدعت ہے کہ یہ اس قرآن کی تلاوت ہوگی، اور یہ عقلی طور پر ہے، لیکن شریعت میں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ ڈھیلوں پر آیات تلاوت کرتے ہیں، کل تلاوت کرتے ہیں، 4 کل تلاوت کر کے آیت الکرسی وغیرہ تلاوت کر کے وہ قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھونک کر ان کے اوپر ان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پکی قبر بنانا یہ بدعت ہے۔ قبر کا زمین کی سطح سے اونچا کرنا یہ بدعت ہے۔ قبر پر نام کی تختی لگانا اور اس پر آیات لکھنا اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھنا، اور یہ دیکھیں بدعت بھی ہے اور یہ برائی بھی ہے کہ قبرستان میں بہت سارے جانور بھی ہوتے ہیں، کتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں، تو یہ بے ادبی بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قبروں کے اوپر غلاف ڈال دیتے ہیں کہ یہ پیر کی قبر ہے یا یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، غلاف ڈالنا یہ بھی قبر کے اوپر جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ غلاف تو خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، یا قرآن کو آپ غلاف ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد مٹھائی تقسیم کرنا، جب دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی بری رسم ہے، کتنی بری بدعت ہے کہ ایک فوتگی ہوئی ہے اور وہاں پر دکھ کی بات ہے اور یہاں پہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اور مٹھائی تقسیم کرنے کے بعد پھر اذان کہنا کوئی ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اب واپس آ گئے دفنانے والے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دفن کرنے والوں کے آگے پانی بہانا، یہ بھی ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، تو بدعت ہے۔ اگر رسم ہے تو پھر یہ رسم ہی ہوگی۔ مرنے والے کے مرنے کے بعد اعلان کروانا کہ لوگ جنازے میں شریک ہوں، یعنی یہ شروع میں تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اعلان کروایا جاتا ہے کہ لوگ جنازے میں شریک ہوں ثواب کی نیت سے، ایسا بھی ثابت نہیں ہے سنت سے، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر میت کے گھر پر جب دفنا کے واپس آتے ہیں، جمع ہو کر بار بار ہاتھ اٹھا کر
دعائیں کرنا اور فاتحہ اور کل تلاوت کرنا اور ان کا ثواب میت کو ایصال کرنا، یہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے۔ دفنانے کے بعد پھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر میٹھے کھانے کا یا تیکھے کھانے کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ تیسرے یا چوتھے دن کلخانی کرنا یہ بدعت ہے۔ پھر کلخانی پہ صلاۃ اور سلام اور درود اور آیات کی تلاوت کروانا، قرآن ختم کروانا یہ بدعت ہے۔ اور 7ویں دن پھر جمعرات کے دن جو ہے نا یہ کھانے پکانا اور ان کے اوپر قرآن پڑھنا اور دعائیں کرنا یہ بدعت ہے۔ پھر 40واں کرنا یہ بدعت ہے۔ سالانہ یعنی عرس کرنا، یا اس کو آپ برسی کہیں یا اس کو آپ سالانہ کہہ لیں، جو سال کے بعد پھر کھانے پکائے جاتے ہیں اور ان کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے۔ قبروں کے اوپر مرنے کے بعد پھر لوگ جاتے ہیں قبروں کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں یا فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح قبرستان سے نکلتے وقت جب لوگ نکلتے ہیں تو الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، اور ان کو ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ان کے علاوہ اور کام ہیں جو میں نہیں بتا سکا، ہو سکتا ہے کسی علاقے میں اور بھی کیے جا رہے ہوں، جن کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، ان 4 کاموں کے علاوہ اگر وہ 4 کاموں کے علاوہ ہیں اور ان کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت ہیں۔ باقی رہا اس کے علاوہ جو رسمیں ہیں یا رسموں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بدعت میں نہیں ان کو وہ کر سکتے، مثلا میت کو چارپائی پہ لٹا دیا یا میت کو کندھا دے کے لوگ لے آئے، تو ان میں کوئی بدعت والی بات نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کو میں گنوا چکا ہوں، واللہ عالم، میں جانتا ہوں کہ ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بدعت ہیں اور یہ گمراہی ہے، اور یہی چیزیں ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، اس کو بہت مشکل کر دیا ہے لوگوں نے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین میں آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، تاکہ ہمارا مرنا بھی آسان ہو اور ہماری زندگی بھی آسان ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔